جی بالکل، آپ نے جو تمبنیل پر دیکھا ماریا اور بلال کا جھوٹ، وہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ماریا کو کینسر ہو گیا ہے. بالکل جھوٹ بول رہے ہیں. وہ ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کیونکہ مجھے سارا ان چیزوں کا پتہ چل گیا. شروع میں بھی آپ سب کی طرح ان پہ بلیو کر رہی تھی کہ ہاں شاید سچ ہوگا کیونکہ لوگوں نے بہت زیادہ جھوٹ بولے ہیں. پر میں نے سوچا اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولیں گے. بیچ میں قرآن پاک کو لا رہے ہیں اور بڑے بڑے مطلب ایسی باتیں کریں نا کہ لوگوں کو بلیو ہو. تو میں آپ کو ایک ایک بات واضح کر کے بتاؤں گی تاکہ آپ سب کو ان کا سچ پتہ چلے. جو لوگ ان کو جو ہے نا پیسے دے رہے ہیں یا خیرات زکوٰۃ کے پیسے دے رہے ہیں جو کسی اور لوگوں کا حق ہے، جو سچ میں بیمار ہے، جو سچ میں ضرورت مند ہے، جن کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کا حق جو ہے نا ماریا بلال کے پاس جا رہا ہے. تو میں نے سوچا میں اس پہ ویڈیو بنا دوں. تو مجھے پتہ ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں آپ کو ساری ڈیٹیل اب اس ویڈیو میں بتاؤں گی. تو سب سے پہلے السلام علیکم. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. تو مجھے کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ میرے والد صاحب کو بھی یہ بیماری ہو گئی ہے. تو آپ کو پتہ ہے اس کا نا کوئی پین نہیں ہوتا. جب ان لوگوں نے شروع میں یہ ڈرامہ کیا نا کہ صفحہ اٹھایا اس سے پین شروع ہو گیا اور یہ وہ، تو اس سے کوئی بھی پتہ ہے آپ کو پین نہیں ہوتا. کینسر ایک ایسی بیماری ہے نا، وہ خاموش بیماری ہے. وہ پہلے آپ کو اندر اندر سے ختم کرے گی، پھر آپ کو پتہ چلے گا. وہ پتہ آپ کو تب چلے گا کہ آپ کی کوئی اور بیماری اٹھے گی اور آپ کو اس کینسر کا پتہ چلے گا. یہ نہیں کہ آپ کو نا اس چیز کا ہی اس میں یا پین ہو گیا یا کچھ. یہ بالکل جھوٹ یہ لوگ بول رہے ہیں، صاف جھوٹ بول رہے ہیں. کیونکہ ان کو نا فیمس ہونا ہے پیسوں کے لیے اور انہیں نا خیرات زکوٰۃ کی بہت زیادہ ان کو شوق ہے. ماریا کا تو مجھے پتہ ہے وہ مجبور ہے، بلال سے ڈرتی ہے. بلال ایک نمبر کا بھوکا انسان ہے، جھوٹا انسان ہے. کیونکہ اس نے پہلے سیکنڈ میرج کی جو نوٹنکی ڈرامہ جو بھی کہہ لے رچایا، اور وہ بھی ان کا فلاپ ہو گیا. کوئی ویوز بھی نہیں آئے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہو گیا. ستارہ یاسین کے بعد لوگوں نے کافی جھوٹے ڈرامے کیے. تو اب کسی کو اس بات پہ بلیو نہیں ہے کہ سیکنڈ میرج ہر مرد ہی کرے، ضروری یہ نہیں ہے. اچھا، پھر ان لوگوں نے جو صبا سکندر کے ساتھ کیا، اسے کہا کہ تم میرے ساتھ نا اس طرح جھوٹی شادی کر لو. تو صبا سکندر لوگ تو اچھے تھے، صبا بہت اچھی لڑکی ہے، وہ اس کے جھانسے میں نہیں آئی. اس نے سارے اس کا کالا چھٹا بتا دیا. سائمہ آپی کے ساتھ اس نے جو کیا بیچاری کے ساتھ، وہ بھی سارا اس کا کالا چٹا نظر آ گیا. ٹھیک ہے، اس نے بینش لوگوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا، وہ بھی سارا ان کا کالا چٹا نظر آ گیا. پھر یہ لوگ ویتنام جا رہے تھے، وہ بھی جھوٹ، بہت سارے جھوٹ ان لوگوں نے بولے. مس کیریج کا جھوٹ، فلانا ڈھمکانا، ہر ایک جھوٹ. ایک جگہ سے بھاگتے رہے دوسری جگہ سے بھاگتے رہے کیونکہ یہ لوگ ایک لوگوں سے پیسے لے کر جھوٹ بول کر پیسے لے لیتے ہیں، پھر وہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو مطلب سمپتی میں یہ لوگ نا بہت سارے لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں. اچھا، بلال کا یہ کہنا کہ توبہ استغفار نعوذ باللہ، توبہ توبہ، ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرا بھروسہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ سے اٹھ گیا ہے. میرا ایمان اب اللہ پہ نہیں ہے، میرا ایمان اب سبسکرائبر پہ ہے. کیوں؟ سبسکرائبر ہی تمہارے اللہ بن گئی. اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، جو سبسکرائبر کو دے رہا ہے وہ ہم سب کو دے رہا ہے، وہ تمہیں بھی دے رہا ہے. یہ تمہاری یہ جھوٹوں پہ اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے نا. تم اس پر ہی ایمان نہیں رکھو گے تو پھر مطلب تم سے کیا امید کی جاتی ہے کہ یہ سچ ہوگا. اچھا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیسے سچ ہے. میرے والد صاحب کا اچانک نا کڈنی پین شروع ہوا. یہ نہیں کہ لیور میں پین، میرے فادر کو لیور ہے. میں نام نہیں لیتی کیونکہ مجھے نا بہت ڈر لگتا ہے. میرے فادر کو لیور کینسر ہے، تو اس کی وجہ سے میرے فادر کو کڈنی میں پین ہوئی. جب میرے بھائی لے کے گئے ہاسپٹل تو ڈرپیں وغیرہ چڑھی، الٹرا ساؤنڈ میرے بھائی نے کروایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے جو گردے میں پہلے پتھر تھا وہ نکل آیا، وہ بیچ میں اٹکا ہوا ہے اور ہمیں کچھ پرابلم نظر آئی ہے لیور میں. پر میرے ابو کو کوئی پین کچھ بھی نہیں نظر، مطلب یہ اچھا کھا بھی رہے تھے اس ٹائم تک تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب میرے فادر کو دوبارہ سے تکلیف ہوئی تو پھر میرے بھائی جو ہے نا اسے دوسرے صحیح والے جو الٹرا ساؤنڈ کی بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ لے کر چلے گئے. تو ان لوگوں نے کہا کہ مطلب میرے فادر کو اس طرح مسئلہ ہو سکتا ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اس کے ٹیسٹ کروائے، کیونکہ بایوپسی ہوگی تو وہ چھڑ جائے گا. میرے فادر جو ہے نا بڑی ایج کے ہیں تو اس کو نا مسئلہ ہوگا. اور بایوپسی کا پہلے ٹیسٹ نا 2-3 دن 4 دن 5 دن میں نہیں آتا، وہ آپ کو پتہ ہے کتنے دن میں آتا ہے؟ وہ پورے
10 دن میں یا 11 دن میں آتا ہے، کیونکہ وہ بایوپسی ٹیسٹ جو ہے نا مختلف لیبارٹریز میں اس پہ ریسرچ کیا جاتا ہے کہ کتنا خراب ہے، کہ کون سی سٹیج پہ پہنچ گیا ہے، اور اچھی طرح کرتے ہیں کیونکہ موت اور زندگی کا سوال ہوتا ہے۔ باہر اچانک سے شور ہو گیا تھا تو میں روم میں آ گئی تھی۔ اور دوسری بات کہ یہ لوگ یہ ناٹک کر رہے ہیں کہ اس کی کیمو ہو گئی ہے۔ کیمو میں جو ہے نا بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے، اور کیمو ہونے سے پہلے نا جو اس کو جس چیز کا کینسر ہے، جیسے اس کو یوٹرس کا کینسر ہے، تو وہ پہلے ریموو کیا جائے گا، تب اس کی کیمو ہوگی۔ پتہ ہے کیونکہ یوٹرس کو جب بھی کینسر لگتا ہے تو وہ ڈاکٹرز ہمیشہ ریموو کرتے ہیں، یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ کر کیمو کرتے ہیں۔ اور کیمو جب یوٹرس کا ہوگا نا تو وہ کیونکہ وہ ایک بائپسی جاتی ہے نا رگوں میں، نسوں میں، تو وہ ڈالی جاتی ہے۔ کیونکہ میرے فادر کا ہوا ہے نا، اس کا لیور میں اس طرح سوراخ کیے، بہت مطلب پینفل تھا، اس کو پورا نشہ دیا، اور وہ تقریباً 6 سے 9 گھنٹے تک خطرے میں تھا۔ پورے ڈاکٹرز نے میرے بھائی سے کہا تھا اگر اس کا بلڈ آئے گا تو خدا نخواستہ پھر اچھی بات نہیں ہے، بس آپ یہ دعا کر کے ان کا بلڈ نہ آئے۔ اور الحمدللہ میرے فادر کی جو یہ کیمو تھی الحمدللہ سے اچھے سے ہو گئی، اور بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور ایک رات اور ایک دن نہ وہ وہاں پر ہی ٹھہرے تھے۔ اور یہ کہ ہماری یہاں پہ کیمو ہو گئی اور وہ بہت دوڑی بھاگی چلی گھر آ گئی، اس طرح نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی رنگت شنگت خراب نہیں ہوتی، اس میں کوئی صحت خراب نہیں ہوتی۔ ماریا کی تو رنگت شروع سے ہی پہلے سے ہی ایسی ہے، خراب ہے، تو وہ میک اپ کے تھرو اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیتی ہے۔ تو یہ جو ان کا ڈرامہ ہے کہ یوٹرس کینسر ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اب سب لوگ کو یہ لوگ ٹوپی پہنا رہے ہیں اور آپ لوگ پہن ہی جا رہے ہو، تو بس میں کہتی ہوں ان جھوٹوں پر بالکل یقین نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے بچائے۔ جو ماریا بیچاری کی ٹانگ ٹوٹنے کا ڈرامہ تھا، اور یہ جو میں بلال کہہ رہا اب ہمیں اور بچے نہیں چاہیے، فل پلاننگ ہر ایک چیز کی پلاننگ کرتے ہیں، اور رپورٹس نا 2-3 دن نہیں، 4 دن 5 دن اس طرح میں آتی ہے جو نارمل رپورٹ ہوتی ہے، اور مطلب فل یہ لوگ جھوٹ نوٹنکی۔ اور جب کیمو ہوتی ہے نا تو بندہ بالکل بیڈ پہ لگ جاتا ہے، اور پورا جسم کانپنے لگتا ہے، آپ کے ہاتھ کانپیں گے، آپ پورا کانپیں گے، اور پورے ڈیٹ ویک تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا اچھا نہیں لگے گا۔ ایک دن آپ تھوڑے بہتر ہوں گے، ایک دن آپ کی حالت خراب ہوگی، آپ کو بہت شدید والے چکر آئیں گے، آپ کو گھبراہٹ ہوگی، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے، اور کافی مطلب الٹیاں بھی آتی ہیں، پھر اس کی وجہ سے آپ کو کسی چیز کھانے کے لیے دل نہیں کرتا۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں آپ ماریا کے بال شیو کریں گے، یہ وہ اتنی جلدی نہیں ہوتا۔ بلال کس کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ اللہ پلیز آپ سب بھی بیوقوف بنتے جا رہے ہو۔ ان کی بدبختوں کے نا کوئی بھی ولاگ نہ دیکھو تو یہ سدھر جائیں گے۔ ان کو سپورٹ کرنا چھوڑ دو، ایسے جھوٹوں کو، ان لوگوں کو سپورٹ کرو جو لوگ بیمار ہیں، ان کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، ان کو سپورٹ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اچھا، اذلان ہمیں بہت پریشان کر رہا تھا، باتوں کے لیے نہیں چھوڑ رہا تھا، جھوٹ پہ جھوٹ، مطلب ماریا کی ماں اور بھائی سے تو لگتا ہی نہیں ہے ان کی فیملی سے کہ ماریا کو کوئی کینسر وغیرہ ہے، کیونکہ اگر ہوتا تو سب سے پہلے بلال کے ماں باپ آتے۔ بلال کی ماں تو بلال کو منہ ہی نہیں لگاتی، وہ یہ سوچتی ہے کہ یار یہ کیسا بیٹا مجھ سے پیدا ہو گیا، یہ کیا غلطی ہو گئی۔ اور ماریا بیچاری مجبور ہے، پہلے اس کی ٹانگ جھوٹ موٹ کی توڑوائی اور بہت زیادہ جھوٹ بولے، اب یہ کینسر، اور خدا نخواستہ یہ بات سچ ہو گئی، ماریا کو ہو گیا، تو پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ پھر شاید بلال ماریا کو گھر سے نکال دے، کیونکہ وہ اتنا بھوکا انسان ہے، دھوکے باز انسان ہے۔ تو ماریا کی مجبوری ہے، اس کے 3 بچے ہیں بلال سے، تو وہ اب اپنا گھر نہیں توڑ سکتی، اور اس کے ماں باپ بیچارے بھی مجبور ہیں۔ اور اگر ایسی بات ہوتی تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، کیونکہ جب ہماری فادر کی ہوئی تھی تو ہم لوگ تو سر اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے، مطلب اتنا ہمیں رونا آتا تھا، مطلب ایسے لگتا تھا جیسے قیامت ہو، دنیا ختم ہو چکی ہو، بہت زیادہ تکلیف دہ ٹائم تھا۔ اور میرے فادر کی تو 1 ویک تک فل باڈی کامتی ہے، نہ تو کھانا کھایا پیا جاتا ہے، اور اتنے چکر آتے ہیں جو ماریا کہہ رہی ہے میرا سر بھاری ہے، یہ نہیں، فل وامٹنگ ہوتی ہے، اور اتنی جلدی جو یہ لوگ شیو کا بہانہ کر رہے ہو، اتنا جلدی نہیں ہوتا، ان ڈرامے بازوں کا پتہ بھی ہے۔
آپ لوگوں کو پھر بھی آپ ان کے ڈراموں میں آ رہے ہو. تو چلو اللہ تعالیٰ بلال کو ہدایت دے اور ہم سب کو اس گندی بیماریوں سے بچائے. سب جتنے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, جتنے بھی لوگ ہیں نا, ہمارے بچے, ہمارے فیملی والے, ہمارے خاندانوں والے, اللہ تعالیٰ اس بیماری سے ہر کسی کو بچائے. کیونکہ جو قیامت ہم پہ گزری ہے نا, وہ ہم سے آ کر پوچھے ماریا اور بلال کے کیسی ہوتی ہے. فل جھوٹ بول رہے ہیں. اور ان کے ٹیسٹ جو ہوتے ہیں نا, وہ 3-4 دن بعد آتے ہیں. یہاں پہ ٹیسٹ کیا اور ماریا بلال کو ٹیسٹ پکڑا دیا, یہ بھی جھوٹ. اتنا جلدی ان کے کوئی ٹیسٹ نہیں آتے, وہ پورا سرچ کرتے ہیں, اتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں, وہ 2-3-4 دن بعد آتے ہیں, تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی کون سی سٹیج ہے. اوف اللہ, بس کر دو ماریا بلال, اتنا جھوٹ نہ بولو, اللہ کا خوف کرو. یہاں پہ تم قرآن پاک ماریو کو گفٹ کر رہے ہو. ہاں, گفٹ دنیا کا بہترین گفٹ قرآن پاک ہے, پر جھوٹ میں قرآن پاک کو اور ان چیزوں کو مت لاؤ پلیز. تم اپنے بچوں کو دیکھو, کبھی بچوں کا جھوٹ بولتے ہو, کبھی کیا. تو مجھے بہت غصہ آ رہا تھا ان کی ویڈیوز دیکھ کر, ان کی جو شیپ والا ڈرامہ, ماریا گنجی بنے گی اور ماریا جو ہے نا ابھی سے ہی اسکارف پہن کر اوڑھ کر بیٹھ گئی. ماریا کی جو اب یہ حالت ہے, یہ ہلکے وغیرہ آنکھیں جو ان کے گڑے بن گئے, یہ ماریا کی پہلے سی حالت ہے. کیونکہ کسی نے ماریا کو دیکھا تھا, اس نے بتایا تھا کہ ماریا کا کلر جو ہے نا بے انتہا کالا ہے, تو استغفار, اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ ہے, اندر تک دھسی ہوئی ہیں. اس کی اس سائڈ والے بال جو ہے نا بہت کم ہے, تو ماریا اس طرح پتہ نہیں کچھ کرتی ہے, تبھی وہ اسکارف پہنتی ہے ہر ٹائم. اور ماریا مطلب بیماروں کی طرح ہوتی ہے, بالکل اس کا چہرہ جیسے ایک بیمار لڑکی ہو اس طرح ہے. تو اب جب یہ لوگ عام ویڈیو میں آتے تو یہ بہت میک اپ شیک اپ فلٹر وغیرہ لگا کر آتے ہیں. تو پلیز ایسے لوگوں پر کوئی بھی خیرات اور زکوٰۃ نہ دے, کیونکہ آلریڈی یہ لوگ یوٹیوب سے اور ادھر ادھر سے, فیس بک سے, ٹک ٹاک سے کافی کما رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کو دے جو ولاگ نہیں بنا رہے, جو کسی کو بتا نہیں سکتے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں, پلیز یہ پیسے ان کو خیرات زکوٰۃ میں دیں, عطیات میں دیں. اور یہ لوگ تو لاہور کے قریب ہے, وہاں پہ تو شوکت خانم ہے, اور ماریا کی ایج ایسی ہے کہ شوکت خانم والے ایزیلی لے لیتے ہیں. ہاں, ٹائم لگتا ہے پروسیسنگ میں, پر وہ لوگ لے لیتے ہیں, پر یہ بھی جھوٹ. اچھا چلے, اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ سمجھے. اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی اچھے ولاگ میں شیئر کروں گی. جو میری ٹپس ہیں, ٹرکس ہیں, وہ ساری شیئر کروں گی. بیوٹی ولاگ سب کچھ انشاءاللہ آئے گا آپ کے پاس. تو اجازت چاہتی ہوں, اللہ حافظ, بائے بائے. ہاتھ بھی میرا بہت تھک گیا ہے, اللہ.